قدیم زمانے میں ایک پراسرار سلطنت سحر موجود تھی جہاں انسان اور جادوئی مخلوقات امن سے رہتے تھے۔ اس کے پاس جنگل غیب تھا جس کے درختوں کی جڑے زمین کی بجائے ستاروں سے جاڑ تھیں۔ یہ جنگل ایک دیوی پریما کے زیر سایہ تھا جو فطرت اور دانش کی محافظ تھی۔ مگر ایک دن ایک طاقتور جادوگر ظالم نے جنگل پر قبضہ کر کے اس کی راہ کو اپنی لالچ کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کی۔ شہزادی زویا سحر کی حکمران کی اکلوتی اولادہ کو جنگل غیب سے گہرا لگاؤ تھا۔ وہ ہر صبح ایک پراسرار چڑیا نیلک کے ساتھ جنگل میں گھومتی جہاں درخت اس سے بات چیت کرتے۔ ایک دن نیلک نے اسے خبردار کیا، ظالم جادوگر نے جنگل کی راہ کو قید کر لیا ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو سحر بھی تباہ ہو جائے گا۔ زویا نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل کے دل تک جائے گی جہاں شجر دانش موجود تھا، ایک درخت جو ہر 100 سال میں ایک بار علم کا پھل دیتا تھا۔ صرف یہ پھل ہی ظالم کے جادو کو توڑ سکتا تھا۔ سفر کے دوران زویا کو ایک نوجوان شہزادے ریان سے ملاقات ہوئی جو جنگل غیب کے پڑوسی علاقے روشن کا حکمران تھا۔ ریان کے والد کو ظالم نے اپنے جادو سے پتھر بنا دیا تھا۔ دونوں نے مل کر سفر جاری رکھا، انہیں خاموش جھیل پار کرنی پڑی جہاں پانی بولنے کی صلاحیت چھین لیتا تھا۔ زویا نے اپنے گیتوں سے جھیل کو مسحور کیا۔ پھر آگ کے عفریت کا سامنا ہوا۔ ریان نے اپنے آئینے سے عفریت کی طاقت کو اسی پر پلٹ دیا۔ ان چیلنجز نے ان کی دوستی کو مضبوط کیا اور زویا نے محسوس کیا کہ جنگل کی راہ ان کے ساتھ ہے۔ جب وہ شجر دانش تک پہنچے تو درخت نے زویا کو آزمائش دی، تمہیں 3 سوالوں کے جواب دے کر پھل حاصل کرنا ہوگا۔ وہ کون سی چیز ہے جو طاقت سے زیادہ مضبوط ہے؟ زویا نے جواب دیا، ہمدردی جو دلوں کو جیت لیتی ہے۔ 2 وہ کون سا راستہ ہے جو تاریکی میں بھی روشن ہو؟ ریان نے کہا، امید کا راستہ۔ 3 وہ کون سی طاقت ہے جو جادو کو شکست دے سکتی ہے؟ دونوں نے یک زبان ہو کر کہا، اتحاد۔ درخت نے خوش ہو کر پھل دے دیا مگر ظالم اچانک نمودار ہوا اور پھل کو چھیننے کی کوشش کی۔ ظالم نے اپنے عیسایہ سپاہیوں کو حملے کا حکم دیا۔ زویا اور ریان تنہا پڑ گئے لیکن اچانک جنگل کی مخلوقات، نیلک درختوں کے رکھوالے اور روشن کے سپاہی سب اکٹھے ہو گئے۔ پریما دیوی نے ظالم کو یاد دلایا، تو خود بھی کبھی فطرت کا حصہ تھا۔ لالچ نے تیرا دل تاریک کر دیا۔ ظالم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے پھل واپس کیا اور شجر دانش نے اس کے اندر کی تاریکی کو ختم کر دیا۔ جنگل کی راہ آزاد ہوئی اور سحر و روشن میں امن لوٹ آیا۔ جنگل غیب کے اندر ایک پوشیدہ وادی واداں زمان موجود تھی جہاں وقت کی رفتار الٹی تھی۔ زویا اور ریان کو شجر دانش کے پھل کو محفوظ کرنے کے لیے اس وادی سے گزرنا پڑا۔ یہاں انہیں ایک بوڑھی عورت فیروزہ ملی جو دراصل زمانے کی محافظ تھی۔ اس نے انہیں خبردار کیا، ہر کوئی جو یہاں داخل ہوتا ہے اپنے ماضی کے سائے سے ٹکراتا ہے۔ زویا نے اپنی والدہ کو دیکھا جو ایک جنگ میں مارے گئے تھے۔ اسے سمجھ آئی کہ ماضی کا دکھ مستقبل کی طاقت بن سکتا ہے۔ ریان کو اپنے والد کا وہ لمحہ دکھائی دیا جب ظالم نے انہیں پتھر بنایا تھا۔ اس نے عہد کیا کہ وہ صرف انتقام نہیں بلکہ انصاف کے لیے لڑے گا۔ وادی سے نکلتے ہوئے فیروزہ نے انہیں وقت کا پتھر دیا جو صرف ایک بار کسی کی عمر واپس لا سکتا تھا۔ راستے میں انہیں ایک پراسرار غار ملا جس کے اندر یہ سچائی تھا۔ یہ آئینہ کسی کے دل کی گہرائی میں آتر کر اس کے خوف اور خواہشات کو بے نقاب کر دیتا تھا۔ زویا کا امتحان آئینے نے اسے دکھایا کہ اگر وہ ظالم کو شکست دے بھی دے تو کیا وہ خود اس کی طرح طاقت کے نشے میں مبتلا نہیں ہو جائے گی؟ زویا نے جواب دیا، میں اپنے دل میں امن کا چراغ روشن رکھوں گی۔ ریان کا امتحان آئینے نے اسے اپنی سلطنت کے تخت پر بیٹھا دیکھا جہاں وہ تنہا اور ظالم حکمران بن چکا تھا۔ اس نے آئینے کو توڑ دیا اور کہا، تخت سے زیادہ قیمتی میرے لوگ ہیں۔ آئینے کے ٹوٹتے ہی غار سے ایک روشنی نکلتی ہے جو انہیں جنگل کے ایک اور حصے واداں سائے کی طرف لے جاتی ہے۔
وادہ سائے میں داخل ہوتے ہی زویا اور ریان کو پتہ چلا کہ ظالم دراصل وہ شہزادہ کاشان تھا جو سینکڑوں سال پہلے پریما دیوی کا سب سے پیارا شاگرد تھا۔ اس نے جادو سیکھا تھا تاکہ اپنی مرتی ہوئی بیوی یلدی کو بچا سکے، مگر پریما نے اسے روک دیا کیونکہ یہ فطرت کے اصولوں کے خلاف تھا۔ کاشان کے غصے نے اسے او ظالم ہی بنا دیا۔ یہاں زویا کو یلدی کی روح ملی جو ایک درخت میں قید تھی۔ یلدی نے التجا کی، کاشان کو میری موت قبول کرنے دو، اس کی نفرت ہی اسے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ریان نے وقت کے پتھر کا استعمال کرتے ہوئے کاشان کو اس کی بیوی کے آخری لمحات دکھائے، جہاں یلدی نے کہا تھا تمہاری محبت ہی میری ابدیت ہے۔ ظالم کاشان کے دل میں تبدیلی کے لیے پریما دیوی نے اپنا وجود خطرے میں ڈالا۔ اس نے زویا کو بتایا شجر دانش کا پھل صرف اسی کو فائدہ دے گا جو اپنی روح کو فنا کرنے کو تیار ہو۔ زویا نے پھل کو کھانے کی بجائے اسے شجر دانش کی جڑوں میں ملایا، جس سے پوری جنگل کی راہ نے کاشان کے اندر کی تاریکی کو جذب کر لیا۔ پریما دیوی کا جسم ایک شبنم بن کر جنگل میں تحلیل ہو گیا، مگر اس کی آواز گونجی، فطرت ہمیشہ اپنے بچوں کو بچاتی ہے۔ کاشان نے یلدی کی روح کو آزاد کر دیا اور دونوں کی روحیں ستاروں میں جا ملے۔ ظالم کے خاتمے کے بعد ایک نیا خطرہ، ابدی اندھیرے کا شہنشاہ ابھرا، جو دراصل شجر دانش کے پھل کی طاقت سے پیدا ہوا تھا۔ یہ اندھیرا ہر اس وجود کو نگلنا چاہتا تھا جو فطرت کے توازن کو چیلنج کرے۔ زویا اور ریان نے سحر اور روشن کی تمام مخلوقات کو اکٹھا کیا، انسان، جن، پریاں اور درختوں کے رکھوالے، سب نے مل کر ایک رنگین محافظ دیوار بنائی جو اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دیتی تھی۔ نیلک چڑیا نے اپنے پروں کو قربان کر کے ایک نیا تارا بنایا جو ہمیشہ جنگل کو روشن رکھتا۔ سالوں بعد زویا اور ریان نے اپنی سلطنتوں کو ملا کر ایک ایسی دنیا بنائی جہاں ہر بچہ پیدائش سے ہی فطرت کی زبان سمجھتا تھا۔ شجر دانش ہر 10 سال بعد ایک نیا پھل دینے لگا جو علم کو ہمیشہ زندہ رکھتا۔ یلدی اور کاشان کی روحیں جنگل کے چاندنی راتوں میں گاتی نظر آتیں۔ نیلک ایک نئے جسم میں دوبارہ پیدا ہوئی جس کے پروں پر ستاروں کی تحریریں تھیں۔ زندگی میں ہر جنگ محض بیرونی نہیں ہوتی، بعض اوقات ہمیں اپنے اندر کے عفریتوں سے بھی لڑنا پڑتا ہے۔ فتح صرف اسی کو ملتی ہے جو اپنے ماضی، حاضر اور مستقبل کو ایک ساتھ گلے لگا لے۔